کیا آپ نے کبھی اپنے بچپن کو پیچھے مڑ کر دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کیوں ہوئیں؟ وہ چیزیں جو غیر منصفانہ، الگ تھلگ یا یہاں تک کہ پراسرار لگ رہی تھیں۔ کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہی لمحات اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ نے آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے منتخب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کے بچپن سے گہرے نشانات کا جائزہ لیں گے جو آپ کے لیے اللہ کے منفرد منصوبے کے اشارے ہو سکتے ہیں۔ یہ نشانیاں جن پر اس وقت اکثر دھیان نہیں دیا جاتا، ایک گہرے مقصد کو ظاہر کر سکتا ہے جو آپ کے ایمان اور اس دنیا میں آپ کے دنیاوی سفر سے براہ راست جڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں۔ کیا آپ نے بچپن میں کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، یا اپنی جگہ سے باہر محسوس کیا ہے، یا ایسی غلط فہمی کا سامنا جیسے آپ کسی ایسے راستے پر چل رہے تھے جسے کسی اور کو معلوم نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو ان تجربات کے پیچھے کی حکمت کے لیے آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے لیے نہیں ہے تو میں آپ کو آخر تک رہنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی وجہ یا نشان دریافت ہو سکتا ہے جو آپ کے ماضی اور اپنے مقصد کو دیکھنے کے انداز کو بدل دے گا۔ آئیے پہلی نشانی سے شروع کرتے ہوئے ان اسباق کو اکٹھا کرتے ہیں۔ سائن 1، ایک گہرے مقصد کے بارے میں ابتدائی آگاہی۔ کیا آپ نے کبھی بچپن میں بھی محسوس کیا ہے کہ آپ مختلف تھے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں دیکھیں جو دوسروں نے نہیں کی، یا آپ نے زندگی کے گہرے سوالات کو سمجھنے کی طرف خود کو راغب محسوس کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کے آس پاس کے لوگ بے فکر تھے۔ یہ احساس بے ترتیب نہیں ہے۔ اللہ اکثر بچپن ہی سے ہمارے دلوں میں زندگی کے مقصد کے بیج بو دیتا ہے، ہمیں ایک ایسے راستے کی شکل دیتا ہے جس پر صرف وہی چل سکتا ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، بے شک تمہارا رب ہمیشہ نگہبان ہے۔ اللہ کی نگہبان ہدایت اکثر اس کے ادراک سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا تصور کریں، ایک بچہ جو چھوٹی عمر میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ساتھیوں کی طرف سے غلط سمجھا جا رہا ہو، یا گھر میں مشکلات اور جدوجہد کا سامنا ہو۔ اللہ کا مقصد ان کو توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لمحات لچک، ہمدردی اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف مشکلات نہیں ہیں، وہ الہی اسباق ہیں جو اس فرد کو آگے کے عظیم سفر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ایسے تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی عمر میں یتیم ہونے کے بعد وہ صبر و مشقت اور اللہ پر بھروسہ سیکھ کر بڑے ہوئے۔ ان آزمائشوں نے انہیں بنی نوع انسان کے لیے رہنما اور رحم کی شکل دی جنہیں آج پوری کائنات جانتی ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ اپنے بچپن کے ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جہاں آپ کو چیلنج یا اپنی جگہ سے باہر محسوس ہوا؟ شاید وہ لمحات اللہ کی طرف سے آپ کو ڈھالنے کا طریقہ تھے، صبر، سمجھ اور طاقت جیسی خصوصیات سے آپ کی پرورش کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کسی منتخب راستے کی ابتدائی نشانیاں ہمیشہ عظیم یا واضح نہیں ہوتے، وہ اکثر خاموش جدوجہد اور روزمرہ کی زندگی کی کسی کا دھیان نہ جانے والی فتوحات میں چھپے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں وہ لمحات بھی ہمارے مقصد کی بنیاد بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جو آگے چل کر ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے راستے کی طرف واپس جانے کی رہنمائی کرتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ سائن 2، ایسی ناکامیوں کا سامنا کرنا جو غیر منصفانہ محسوس کرتے تھے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے توقف کریں۔ کیا آپ نے کبھی کسی چیز کے لیے اتنی محنت کی ہے لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی صرف اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کام کے لیے تیاری کی ہو، اپنے دل کو کسی رشتے میں ڈالا ہو، یا کسی کے لیے وہاں ہونے کی پوری کوشش کی ہو جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود آپ کو نظر انداز کیا گیا ہو یا قدر نہ کی جائے۔ آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی آپ کو اندر ہی اندر ڈنک مار رہا ہو، سب کچھ ختم ہو رہا ہو،
لیکن یہاں کچھ سوچنے کی بات ہے، کیا ہوگا اگر وہ بند دروازہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچانے کا اللہ کا طریقہ تھا جسے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے؟ مسترد کرنا سزا نہیں بلکہ ایک ریڈائریکشن تھا۔ قرآن ہمیں خوبصورتی سے یاد دلاتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ان لمحات کے لیے لائف لائن ہے جب زندگی غیر منصفانہ محسوس کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء کو دی جاتی ہے، پھر ان لوگوں کو جو ان کے بعد ایمان اور اعمال میں قریب تر ہوں، پھر ان لوگوں کو جو ان کے بعد قریب تر ہوں۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم ہو تو اس کی آزمائش بھی نرم ہوتی ہے۔ بندہ پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ انسان کا امتحان اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکامیاں بے ترتیب نہیں ہیں، وہ آپ کی ترقی اور ایمان کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ایک جدید مثال لیں، کسی ایسی نوکری کو کھونے کا تصور کریں جو آپ کے خیال میں کامل تھا۔ مایوسی کی طرف بڑھنا آسان ہے، یہ سوچ کر کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر وہ کام آپ کو زہریلے ماحول سے بچا رہا ہو یا آپ کو یہاں سے دور بہتر موقع کی طرف لے جا رہا ہو؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا نہیں کرتے، اور بعض اوقات وہ ہمیں ان وجوہات کی بنا پر ریڈائریکٹ کرتا ہے جو ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ یہ پوچھنے کی بجائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ پوچھو کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے کیا سکھا رہا ہے۔ جب ہم ناکامیوں کو اس طرح دیکھتے ہیں تو وہ درد کے ذرائع سے ترقی کے لیے حوصلہ افزائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آزمائش ہمیں بہتر کرتی ہے، وہ ہماری نیتوں کو صاف کرتے ہیں، ہمارے صبر کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کسی اور سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں، ہر دھچکا، ہر زندگی کا سبق واپسی کی طرف لے جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس اللہ پر بھروسہ کریں جو سب کچھ جانتا ہے۔ سائن 3، جو آپ کے حقیقی اتحادیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مشکلات آپ کی زندگی میں لوگوں کو کیسے فلٹر کرتی ہے؟ یہ مشکل کے لمحات کے دوران یہ جاننے اور سمجھنے کا وقت ہوتا ہے کہ کس کے دو چہرے ہیں، کس کا ماسک اترتا ہے۔ یہ مشکلات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کون واقعی آپ کی حمایت کرتا ہے اور کون صرف سہولت کے لیے موجود تھا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آزمائشیں نہ صرف ہمارے ایمان کو نکھارتی ہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے اخلاص کو بھی بے نقاب کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا سامنا کیا۔ بنو ہاشم کے بائیکاٹ کے دوران بہت سے لوگوں نے نتائج کے خوف سے انہیں چھوڑ دیا، پھر بھی چند ثابت قدم ساتھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں تک کہ بڑے ذاتی خطرے میں بھی۔ ان کی وفاداری ذاتی فائدے پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر مبنی تھی۔ اپنے تجربات کو سامنے رکھیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے جہاں آپ کی جدوجہد نے ان لوگوں کو دور دھکیل دیا ہو جو آپ کے ساتھی تھے؟ شاید وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کی تکلیف نہیں چاہتے تھے۔ وہ لمحات جیسے وہ دردناک ہیں، اسی میں عافیت ہے۔ وہ آپ کو جھوٹے رشتوں سے آزاد کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جو حقیقی معنوں میں پرواہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی بجائے اللہ پر بھروسہ کر کے شروعات کریں۔ انسان کی وفاداری نازک ہے لیکن اللہ کی نصرت دائمی ہے، اور جب آپ کی آزمائشوں کے دوران کسی کا رویہ آپ کو مایوس کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں، وہ آپ کے مستقبل کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کا حصہ نہیں تھے۔ مصیبتیں ہمارے رشتوں کا معیار ظاہر کرتی ہیں جس طرح آگ سونے کو جانچتی ہے۔ ان امتحانات کو اپنے حلقے کو پاک کرنے اور اس پر اپنا بھروسہ مضبوط کرنے کے اللہ کے طریقے کے طور پر قبول کریں۔ سائن 4، صبر کی خاموش طاقت۔
जो पहाड़ों को भी हरकत दे देती है। इंतज़ार करना आसान नहीं है। ये हमारी फितरत में है कि चीज़ें फौरी तौर पर चाहिए, मसाइल को जल्द हल करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो तकलीफ से बच जाएं। लेकिन सब्र सब्र नंगे पांव पहाड़ पर चढ़ने की तरह महसूस होता है। इस बात का यकीन नहीं है कि आप चोटी पर कब पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ खूबसूरती है। सब्र गैर फ़ाल इंतज़ार के बारे में नहीं है, ये फ़ाल तौर पर भरोसा करने के बारे में है। अल्लाह के वक्त, उसकी हिकमत और अपनी ज़िंदगी के लिए उसके मंसूबे पर भरोसा करना। कुरान खूबसूरती से हमें यकीन दिलाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो इसके लिए काफ़ी है। गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें। क्या आपने कभी किसी रिश्ते, नौकरी या किसी मकसद को कायम रखने के लिए अनथक कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ? उसने आपको मज़ीद मायूस कर दिया। इन औकात के बारे में सोचें जब आपने अपनी कोशिशें अल्लाह के स्पर्द कर दें। क्या चीज़ें आपकी मंसूबा बंदी से कहीं बेहतर तरीके से सामने नहीं आईं? तसव्वुर करें कि आप अपने करियर या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ जदोजहद कर रहे हैं। कुछ क्या है जो आप कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे बंद ही नज़र आते हैं। ये मायूस कुन लम्हा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो बंद दरवाजे अल्लाह की तरफ से आपको किसी नुकसानदेह चीज़ से बचाने का तरीका है। आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खूब मज़ाहिरा किया। जब ताइफ के लोगों ने उनको झुटलाया और उनके साथ बदसलूकी की, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अपने दिल को दुआ में डालते हुए, इस यकीन के साथ कि इस मेहनत व मुशक्क़त का कोई मकसद है। और क्या हुआ? उनके सब्र का फल बदला की फौरी राहत से कहीं ज्यादा मीठा था। भाइयों और बहनों, सब्र कमजोरी नहीं है, ये खामोश ताकत है जो पहाड़ों को बखूबी हरकत देना जानती है। ये खामोश यकीन है कि अल्लाह का वक्त कामिल है, यहाँ तक कि जब ये हमारी तौक़ात के मुताबिक न हो। हमें इन बातों पर यकीन रखना चाहिए कि अगली बार जब भी आप अपने आप को मायूस पाएं, तो अपने आप को अल्लाह की याद दिलाएं। आपने मायूस नहीं होना है और ना हिम्मत हार के बैठ जाना है। सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं है, ये इबादत की एक शक्ल है। हर सेकंड आप अल्लाह पर भरोसा करते हुए बर्दाश्त करते हैं, आप इसका अजर, उसकी रहमत और उसकी कुर्बत हासिल कर रहे हैं। साइन 5। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस आपको हर तरफ से मार रहे हैं? ये उन लम्हात में है कि आपका ईमान आपकी सबसे ताकतवर ढाल बन जाता है। ये एक गैर फ़ाल दिफा नहीं, बल्कि एक फ़ाल क़ुव्वत है जो आपको आजमाइशों से सामना करने और अल्लाह के वादे में पूरा उतरने की, उस पर यकीन कायम रखने की ताकत देती है। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं देती, बल्कि ये एक गहरी सच्चाई है। अल्लाह हर मुश्किल को राहत से जोड़ देता है, लेकिन यहाँ एक राज है। राहत अक्सर तब आती है जब हम अपने अकीदे में मुकम्मल तौर पर झुक जाते हैं, उसे अपनी रहनुमाई की रोशनी के तौर पर कबूल करते हैं। आइए एक हकीकी ज़िंदगी की मिसाल लेते हैं जिससे हम बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि एक तालिब इल्म एक अहम इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अंथिक मुतालिया किया है, फिर भी बेयकीनी का वज़न महसूस करते हैं, लेकिन इस सूरत में वो घबराने के बजाय तवक्कुफ करते हैं, दुआ करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि अल्लाह पर भरोसा के साथ कोशिश कभी भी बेनतीजा नहीं होती। ये ज़हनियत न सिर्फ उन्हें प्रसकून करती है, बल्कि ये उन्हें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने की वजाहत फराहम करती है। इसी तरह जब ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा प्रसकून महसूस होती है, ईमान आपके नुक्ता नज़र को बदल देता है। चैलेंजेस को सज़ा के तौर पर देखने के बजाय आप उन्हें तरक्की, तज़किया नफ्स और अल्लाह से क़ुर्बत के मौक़े के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। अहले गार के वाक़या पर नज़र सानी करें। वो नौजवान मोमिन थे जो तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर अपने ईमान की हिफाजत के लिए भागे थे। अल्लाह पर उनके भरोसा ने उन्हें ढाल दिया और उनकी कहानी एक लाजवाब याद दहानी के तौर पर खड़ी है कि ईमान किस तरह आजमाइशों को फतह में बदल सकता है।
जब आप ईमान को अपनी ढाल के तौर पर उठाते हैं तो आप सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, आप बदल भी जाते हैं। चैलेंजेस अब आपको नहीं तोड़ते, बल्कि वो आपको एक मजबूत और एक सच्चा मोमेंट बना देते हैं। याद रखें, जिंदगी की आजमाइशों का मकसद आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। अल्लाह जानता है कि आप एक मोमिन हो सकते हैं। हर आजमाइश, चाहे वो हल्के झटके या जबरदस्त तूफान की तरह महसूस हो, इसमें एक पोशीदा हिकमत होती है, एक मकसद जो आपको उसके करीब लाने के लिए तरतीब दिया गया होता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंज और मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कुफारा बना देता है। आइए गौर करें, क्या हम इन इम्तिहानात को आगे बढ़ने की दावत के तौर पर कबूल कर रहे हैं, या हम खौफ और मायूसी से उनका मुकाबला कर रहे हैं? उसकी रहनुमाई में ताकत और सुकून हासिल करने के लिए आपका ये अज़्म होना चाहिए। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करने और उसकी तदबीर के आगे सर तस्लीम खम करने का इंतखाब ही अल्लाह ताला मुश्किलात को नेमतों में बदल देता है। इस वीडियो के अख्तिताम से पहले मैं आपको एक नियत करने की तरगीब देता हूँ। अपने दिल में एक खामोश दुआ मांगें, या अल्लाह, मुझे हर आजमाइश में सब्र अता फरमा और मुझे हिदायत दे कि मैं अपने मंसूबों में हिकमत पा सकूं। हमेशा की तरह, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को पसंद करने और उसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करने पर गौर करें जिसे शायद इन याद दहानियों की ज़रूरत हो। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात या अपने तजुर्बे से आगाह करें। आपके ख्यालात किसी और को उनके सफ़र में मददगार साबित हो सकते हैं। हर मुश्किल के वक्त साबित कदम रहें और याद रखें कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा कामिल है। अल्लाह आपको मजबूत करे, आपकी रहनुमाई करे और आपको हर मुश्किल के बाद आने वाली आसानियां अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।